رحیم، میں آج سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر چیمبر میں عمران اسماعیل صاحب جو کہ سابقہ گورنر ہیں، ہم انہیں گورنر صاحب کہا کرتے تھے لیکن کچھ عرصے سے چھوڑ دیا چونکہ جو بے تقویری ہم نے گورنر ہاؤس کی اب دیکھ لی ہے، اس لیے اب ان کو عمران بھائی بولتے ہیں۔ اس سے پہلے نئے گورنر آنے سے پہلے اب انہیں گورنر صاحب کہا کرتے تھے۔ تو آج ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں اور مزمل اسلم صاحب ہیں، ڈاکٹر سعید آفریدی ایم پی اے صاحب ہیں، علی جی ایم پی اے صاحب ہیں، ڈاکٹر شعیب ہیں، امی اللہ موسیٰ خیل صاحب ہمارے حیدرآباد کے رہنما ہیں، امان صاحب ہیں، عبدالرزاق صاحب ہیں، ہمارے ساتھی موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ عمران بھائی بات کر لیں، پھر مزمل بھائی اور ہم بات کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سب سے پہلے تو آج بات کرنی ہے جو اسلام آباد میں الیکشنز پوسٹ پون کیے ہیں۔ یہ حکومت ہر طرح سے انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہے ایک ادارے کی اس حکومت کو انہوں نے دی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی اب سرکولیٹ کر رہی ہے اور اس کی کاپیز بھی آ گئی ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 20 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے، امکان ہے۔ 63 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے اور 2 سیٹیں آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے۔ اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں تو ویسے ہی پھولے ہوئے تھے، انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، اور اس کے بعد تو بالکل ہی انہوں نے رائے فرار اختیار کی اور ایک ہیلے بہانے اور جھوٹے بہانوں کے ساتھ اسلام آباد کے انتخابات پوسٹ پون کیے۔ میں آج یقین سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے بھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ 4 دفعہ پہلے یہ پوسٹ پون کر چکے ہیں، پھر یہ پوسٹ پون کرنے جا رہے ہیں اس کو۔ ابھی سندھ حکومت نے رنخواہ آلریڈی ڈال دیا، ایکسپینر ڈال دیا۔ بیچ میں انہوں نے کہا کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہ ہو جائیں، انتخابات نہ کرائے جائیں۔ تو بڑا دکھ لگا ہوا ہے حکومت سندھ کو کہ کراچی کے انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے بغیر نہیں ہونے چاہیے اور باقی سندھ کے ہو جانے چاہیے۔ یہ ہمیشہ ایک تفرقہ رہتا ہے، بیچ میں تفریق رہتی ہے کہ جو سندھ کے اربن سینٹرز ہیں ان کے لیے نظام الگ اور سندھ کے جو رورل سینٹرز ہیں ان کے لیے نظام الگ۔ اور یہ سندھ حکومت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ایک نیا سسٹم ایجاد کرنا چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر سے کراچی کو چلوائیں گے۔ اب ایڈمنسٹریٹر پہلے مرتضی وہاب ناکام ہوئے، اب انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو لگا دیا۔ یہ ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ کام کیا ہے پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے، ایماندار آدمی ہے، لیکن صرف ایمانداری کافی نہیں ہے کراچی کو رن کرنے کے لیے۔ کراچی میں ایک اور اتھارٹی کے ساتھ ایک میئر چاہیے، ایک ایسا میئر چاہیے جس کے پاس پاورز ہوں، جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جو کر سکے کراچی کے لیے کچھ، نہ کہ خانہ پوری کے لیے، کیونکہ ایم کیو ایم کو خوش کرنا تھا اور ایم کیو ایم اپنا بندہ لا نہیں سکتی تھی اس لیے کہ ان کی فائلیں بڑی ہیں، تو لہٰذا ایک ایسا آدمی لا کے لگا دیا جائے جس میں سب خوش ہو جائیں۔ سب خوش ہونے کے لیے آدمی کو آئس کریم بیچنی چاہیے اگر سب کو خوش کرنا ہے تو۔ یہ سیاست اور یہ ملک چلانا، اس میں آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ آج ملک میں جو حال ہوا ہے اکانومی کا، اس کے اوپر تفصیلاً بات تو مزمل کریں گے۔ ان کو آج ہم نے زحمت اس لیے دی ہے کہ وہ آج آپ کو اکانومی کے اوپر تفصیل سے بتا سکیں، لیکن جو اکانومی کا اس وقت ایک حال ہے، جو ایک لے مین کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کیمرہ مین کے گھروں پہ گزر رہی ہے یا آپ کے رپورٹروں کے گھروں پہ گزر رہی ہے یا ہمارے جیسے متوسط طبقہ کے لوگوں کے اوپر گزر رہی ہے، اس میں حالات یہ ہیں کہ جو امپورٹس ہیں اس کے لیے کنٹینرز پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ کل میری کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا حالات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں ایل سی ریٹائر کرنے کے لیے، کنٹینرز پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ایکسپورٹ کیا تھا پاکستان کو وہ اب فریش ایل سیز ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پچھلے پیسے ابھی تک نہیں ملے ہیں، تو وہ ان کا مال پورٹ پہ پڑا سڑ رہا ہے۔ ایکسپورٹرز کی بالکل ایکسپورٹ گر گئی ہے، فارماسیوٹیکل تباہی کی طرف پہنچ گئی ہے، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ فیصل آباد میں لوگ لومیں نکال کے لوہے کے باؤ لومیں بیچ رہے ہیں۔ آٹا ہمارے دور میں میکسیمم 56-60 روپے تک گیا تھا، آج ڈبل ہو گیا آٹا۔ 200 روپے کا آٹا کراچی میں مل رہا ہے اس وقت، اشتہار دے رہے ہیں لوگ 200 روپے کے آٹے کا، اور ہماری حکومت سر رکھ کے سو رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس امپورٹڈ حکومت سے کہ کیا حاصل ہوا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ایک
उभरती हुई इकॉनमी को गिराने का। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आला कार बने इस हुकूमत को लाने के और इस हुकूमत की सपोर्ट के, कि क्या हासिल हुआ? क्या पाकिस्तान तरक्की कर गया? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर चली गई? क्या पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है? हमें ख़तरा यह है कि पाकिस्तान के एसेट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, हो सकते हैं, और पाकिस्तान के एसेट्स अगर खुदा न खास्ता कॉम्प्रोमाइज़ हुए पैसे की खातिर या इकॉनमी को बचाने की खातिर, तो हम बहुत संगीन हालात से दो चार हो जाएगा पाकिस्तान। आज भी वक्त है कि हम इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को इसलिए ले जाना चाहते हैं कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालने का। एक मुंतखब हुकूमत, मजबूत हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, वही पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात को संभाल सकती है, वही पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है। हमने जब भी इंतखाबात की तरफ जाने की कोशिश की, हमारे ख़िलाफ़ साजिशों के पहाड़ खड़े किए गए। हमें चैलेंज करते थे कि आप असेंबली डिज़ोल्व करें, कल इलेक्शन ले लें। यही लोग सारे चैलेंज करते थे जो झूठ बोलते हैं आज टीवी पर बैठ के, इनकी आपके पास फुटेज मौजूद है। एक तो फुटेज वो है ना जो लीक होती हैं बार बार, जो ये बनाते हैं घरों में बैठ के टोटा फैक्ट्री में। एक फुटेज वो है जो आप लोगों ने बनाई हुई है, आपके सामने इकबाल जुर्म किया है इन्होंने। ये इसाक डार साहब जो आज कराची तशरीफ़ लाए हुए हैं, वैसे तो इसाक डार और मुज़म्मिल असलम एक बैक वक्त एक शहर में नहीं रह सकते, इसलिए हमने इनसे कहा कि आज खान साहब के पास जाके वो इकनॉमी पेपर बनाएं। ये इसाक डार साहब इसलिए आए थे कि इनको इकॉनमी का जादूगर समझा जाता था। ये माने जाते थे कि इनके आने से बहुत बरकतें नाजिल होंगी, इनके कदम रखने से इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और बात बिल्कुल ठीक है, इनके कदम रखने से इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई है। और इन्होंने जितना बेड़ा गर्क करना था इकॉनमी का कर लिया। अब तो मज़ीद पैसा ही नहीं है बेड़ा गर्क करने के लिए, अब तो ऑटो पे लाइन पे लग गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, साबित हो गया कि इससे ज़्यादा निकम्मा और नाकारा आदमी कोई दूसरा नहीं है पाकिस्तान में। फ़ैसला ही नहीं कर सकता। कभी बड़े भैया से पूछूंगा, कभी किसी और से पूछूंगा, कभी पिंडी से पूछूंगा, कभी इस्लामाबाद से पूछूंगा, कभी अमेरिका से पूछूंगा। वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फरमा रहे हैं कि उनकी बेइंतहा कोशिशों की वजह से आज वो पाकिस्तान फाइटर्स की ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में चला गया। मुझे ज़रा वो अपनी काविशें हैं वो बता तो दें कि क्या काविशें उनकी, अलावा जेट लेके कभी कतर जाके फुटबॉल मैच देखना, कभी अमेरिका में अपने यारों से मिलना, कभी दोस्तों के साथ यूरोप चले। 17 यूरोप के दौरे किए हैं, 17 इस 8 माह में। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस गरीब मुल्क का जिसका इस वक्त हम गला घोंट रहे हैं इकॉनमी का, जिसमें मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं, जिसमें मिलें बंद हो रही हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं लोग, जो कंपनीज हैं वो डिफ़ॉल्ट पे जा रही हैं, 17% से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है इंटरेस्ट रेट। आप अंदाज़ा लगाएं उस मुल्क का जिसमें तनख्वाहें देने के पैसे हुकूमती इदारों के पास नहीं हैं, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपने दोस्त यारों को प्राइवेट जेट में, प्राइम मिनिस्टर के जेट में भर के कतर जाके मैचेस देखने बैठ के, और कह रहे हैं कि जी मेरी वजह से पाकिस्तान जो है आज ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गया। मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि एक तो होता है ना बंदा झूठ बोलता है और एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है, और एक ऐसा शख्स होता है जो इतना बड़ा झूठ बोलता है कि उसको शायद उसके आसपास बैठे लोगों को भी हंसी आती होगी कि क्या कह रहा है। ये वो बिलावल भुट्टो हैं जो एक झूठे वसीयतनामे के ऊपर पार्टी के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे, इनके वालिद आसिफ अली जरदारी, और ये उसके को चेयरमैन बन बैठे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज तक पब्लिक में एग्जीक्यूट होने के बावजूद ना उसके गवाह मिले, ना उसका कातिल का कोई सुराग मिला। अजीब मुल्क है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया जाता है, साहब का वज़ीर आज़म को, और उसके ऊपर ना गवाह मिलते हैं, ना उसका मर्डर का पता लगता है। अजीब मुल्क है कि इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट होता है, कातिलाना हमला होता है, लेकिन ना उसके गवाह मिलते हैं, ना उसकी FIR दर्ज होती है। अगर गवाह मिलें भी, वो अपनी मुद्दत में FIR दर्ज नहीं करा सकता। इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म, इस पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात का सबसे बड़ा लीडर,
عمران خان اپنی مدت میں ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ اس میں ایک طاقتور شخصیت کا نام ہے، نہیں کرا سکتا ایف آئی آر درج اس کے خلاف، بس نہیں ہو سکتا یہ کام۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم ایک ایسے پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اپنی خارجہ پالیسی بھی خود ڈیزائن نہ کر سکیں؟ کیا ہم ایک ایسے پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم کبھی امریکہ کو اپنی ماں کہیں، کبھی اور دل سے اپنا باپ مانیں؟ ہماری امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پالیسیز ایسی ہوں کہ ہم سب ممالک کے ساتھ بشمول ہندوستان، بشمول ایران، بشمول امریکہ، چائنا، یورپ، ہم سب کے ساتھ چلیں، لیکن پاکستان کے مفاد میں۔ جہاں پاکستان کا مفاد کانفلکٹ ہوگا، میرا پاکستان سب سے پہلے ہوگا میرے لیے، بعد میں امریکہ ہوگا، بعد میں چائنا ہوگا، بعد میں ہندوستان ہوگا، بعد میں ایران ہوگا، بعد میں سعودی عرب، بعد میں جاپان۔ میرے لیے تو پہلے پاکستان ہے، اور اگر کہیں پالیسی کانفلکٹ ہوتی ہے تو میں بولوں گا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے بولنے کو آپ نام دے دیتے ہیں کہ جی آپ نے تو دشمنی کر لی امریکہ سے، آپ نے تو دشمنی کر لی چائنا سے، آپ کی خارجہ پالیسی فیل ہو گئی۔ ہر وہ خارجہ پالیسی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگی فیل ہونی چاہیے۔ ہر وہ خارجہ پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں ہوگی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے سب کو۔ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ عمران خان نے کہا تھا کہ جو سائفر ہوا ہے امریکہ میں اس کے خلاف ہوں، اور کیوں نہ ہو، ہمارے ملک کی پالیسی، ہمارے ملک کی گورنمنٹ کا تبدیل ہونا، ہمارے ملک میں نئے انتخابات ہونا نہ ہونا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کا مقصد امریکہ سے یا کسی ملک سے دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، میں اپنے گھر میں طے کروں گا۔ اگر ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے دو بھائیوں میں یا میاں بیوی میں، تو پڑوسی کا حق نہیں ہے کہ اس کے اندر انٹرفیئر کرے، کہ پڑوسی بتائے کہ جی آپ کی بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بھائی تو کون ہے؟ میں اپنے گھر کا فیصلہ خود کروں گا، میں ہوں، میرے بچے ہیں، میرے خاندان ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں پڑوسی سے تعلقات خراب کر لوں گا، کہ میری بیوی سے جھگڑا ہے تو لہٰذا میں پڑوسی کو گالی دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسلام آباد کے انتخابات مؤخر کیے گئے، جس طرح پنجاب میں انتخابات کو مؤخر کیا جا رہا ہے، مجھے اپنے کورٹوں سے امید تھی کہ ہمیں وہاں سے ریلیف ملے گا، کیونکہ ہمارا حق ہے کہ ہم پنجاب میں دوبارہ انتخابات کرائیں، اور ہمیں امید ہی آج بھی ہے، قائم ہے، کہ ہمیں کورٹوں سے ریلیف ملے گا۔ میرا کورٹوں سے بھی سوال ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، بہت مؤدبانہ طریقے سے اپنے معزز ججوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک میجورٹی کی حکومت، ایک سٹنگ حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکے؟ کیا ہمیں ضرور ہے کہ ہم نے لکھ کے دینا ہے کہ جی ہم فلاں تاریخ تک نہیں کریں گے؟ آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ جو گورنر کی غیر قانونی رولنگ تھی اس کو اٹھا کے باہر پھینکا، لیکن ہمیں یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم جب چاہیں اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور نئے انتخابات کی طرف جائیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مستحکم ہوگا۔ یہ جمہوری فیصلہ ہوتا ہے، یہ جمہوریت میں یہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اسلام آباد میں انتخابات چاہیے۔ میرے کورٹوں سے یہ امید ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کتنا باعث اس وقت ہوا ہے، کتنا یک طرفہ الیکشن کمیشن فیصلے دے رہا ہے، مسلسل یک کے بعد دیگرے۔ آپ کو کوئی فیصلہ عمران خان کے خلاف چاہیے، الیکشن کمیشن چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو جلد مل جائے گا فیصلہ۔ ایک طرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں توشہ خانہ کے سارے کیسز کھولو، سارا نکالو ریکارڈ باہر لے کر آؤ، پتہ چلے کہ کون۔ جس دن سے کورٹ نے توشہ خانہ کا ریکارڈ مانگا ہے اس دن سے مجھے گھڑی کی ٹک ٹک بند ہو گئی ہے، بالکل کوئی آواز نہیں آ رہی کسی کی، کیونکہ توشہ خانہ میں ڈکیتیاں ماری ہیں انہوں نے۔ عمران خان نے تو گھڑی خریدی تھی، انہوں نے ڈکیتیاں ماری ہیں، بغیر پیسے دیے انہوں نے مال اٹھایا ہے۔ 3 BMW نواز شریف لے گئے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں زرداری لے گئے ہیں، جو کہ پیسہ دینے کے باوجود نہیں لے جا سکتے آپ وہاں سے، اور اربوں روپے کے وہاں سے انہوں نے مال اٹھایا۔ آنے دیں لسٹیں، پتہ لگے گا کہ کس کس نے کیا کیا اٹھایا۔ اور یہ صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، یہ صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ہماری جوڈیشری، ہمارے ادارے، ہر جگہ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے سیاستدانوں کا پتہ کرنا ہے کہ توشہ خانہ سے کیا کیا کام ہوئے ہیں،
تو ہمیں ہر چیز ہر ایک کا پتہ کرنا ہے کہ توشہ خانہ سے کس کو کیا ملا, کس کو کتنے تحائف ملے, پتہ ہونا چاہیے ہمیں, ہمارا حق ہے معلوم کرنا. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی یہ نئی چینجز ہیں اداروں کے اندر باجوہ صاحب کے بعد, وہ پاکستان کو بچانے کے لیے فیصلے کریں گے جو ان کے اختیار میں ہیں. وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے کہ وہ شخصیت پسندیدہ ناپسندیدہ شخصیت کے اوپر پاکستان کو داؤ پہ لگا دیں. ہمیں قوی امید ہے کہ پاکستان کے ادارے بہتر ہاتھوں میں گئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ بہتر فیصلے بھی کریں گے. پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے جو کچھ بن پڑے گا وہ کریں گے. پاکستان میں نئے انتخابات اشد ضروری ہیں. ان چوروں کے ساتھ یہ حکومت مزید آگے نہیں چل سکتی, پاکستان آگے نہیں چل سکتا. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ آئے. حلیم بھائی آپ کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل بھائی تفصیل سے بات کریں گے. میں دو ایک بات کرنا چاہوں گا. ایک تو گزشتہ روز شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی اور ہمیں بڑی امید تھی کہ بے نظیر کے قاتلوں کا بتایا جائے گا, ان کو سامنے لایا جائے گا. چونکہ اس وقت تو گزشتہ 7-8 مہینے سے فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی ہے, اور جو پہلے گلے شکوے ان کے ہوا کرتے تھے کہ جی ادارے ان کو سپورٹ نہیں کرتے, تو ادارے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کے ساتھ ان کی. تو ہمیں کبھی امید تھی کہ گزشتہ روز گڑھی خدا بخش میں بلاول زرداری اپنی والدہ کے قاتلوں کو بے نقاب کرے گا اور اعلان کرے گا کہ ہم نے اصل قاتل پکڑ لیے اور وہ یہ ہیں. لگتا ہے کہ شاید قاتلوں کا نشانیاں کسی ایسی طرف جاتی ہیں جس کو یہ اناؤنس نہیں کر سکتے. نہیں تو مشکل نہیں تھا کہ بے نظیر کے قاتلوں کو اناؤنس کیا جا سکے, سامنے لایا جا سکے, گرفتار کیا جا سکے. لیکن لگتا ہے کہ کچھ اپنوں کی گرفتاریوں کا, بدنامی کا, اس کا نام آنے کا خدشات ہیں, جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور ایک گزشتہ روز ایک لطیفہ بھی سنایا مراد شاہ صاحب نے کہ بلاول زرداری وزیر اعظم بنیں گے. ارے بھائی, جس کو یہ نہیں پتہ کہ آسمان سے سیلاب نہیں آتا, بارش آتی ہے, جس کو یہ نہیں پتہ کہ ٹانگیں کانپتی ہیں, کانپے نہیں ٹانگتی, جس کو یہ نہیں بڑی چیز سمجھ رہا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, وہ شخص سوچ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. جس شخص نے اس سندھ کے عوام کو ڈوبتا ہوا چھوڑ کر سرکاری خرچ پہ اپنی پروموشن کے لیے دنیا جہان میں اپنی لابنگ کے لیے, اپنی پروموشن کے لیے, اپنی مارکیٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور سندھ کا دورہ نہیں کرتا, وہ شخص کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا. بلاول صاحب, آسمان سے سیلاب نہیں آتا, بارش آتی ہے. اور اب میں ایک چیز اپنی واپس لیتا ہوں. میں نے اسمبلی میں بڑا شور مچایا آپ سب کے ساتھ مل کے کہ جی سیلاب اس لیے آیا کہ انہوں نے بند نہیں بنائے. تو ابھی عمران بھائی نے راستے میں بتایا کہ بھائی چونکہ ان کو پتا تھا کہ سیلاب آسمان سے آتا ہے, تو یہ جتنا 14 سال میں اربوں روپے کے بند بنے, نہریں مضبوط, آسمان پہ ہی سارا کچھ ہوا کے اندر ہوا. چونکہ سیلاب نے آسمان سے آنا تھا, بلاول نے وہی لگایا کہ جی آسمان پہ لگاتے رہو, اس لیے گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ سارا جتنے بند بنے سیلاب سے وہ آسمان پہ بنے, کیونکہ سیلاب آسمان سے آنا تھا. گراؤنڈ پہ ہوتا تو پتہ چلتا, تو بتا دیتے. دوسری بات, ایک افسوسناک پہلو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس شہر لاوارث ہو چکا ہے. پورے ملک میں صورتحال ہے وہ تو بڑی عجیب و غریب ہے. دہشت گردی کے پی سے سٹارٹ ہوئی ہے. بلوچستان میں ہمارے جوان, ہمارے شہداء, ہماری فورسز کے جوان شہید کیے جا رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں. کے پی میں نہ جانے کون سی قوتیں اتر گئی ہیں یا اتار دی گئی ہیں. اور اس شہر کراچی میں بھی سلو پوائزن کے طور پہ پرانے چہرے, پرانی گڈی نئے ٹائر لگا کے آ رہی ہے. پرانی مافیاز ایکٹیو ہونا چاہ رہی ہیں, کٹھا کرایا جا رہا ہے. اور ابھی تو ان کی شکل ملزمان کی ہے کہ جی پچھلے 8 مہینے میں عمران بھائی 100 لوگ سے زیادہ قتل کیے جا چکے ہیں. ڈاکوؤں کے ہاتھوں معصوم قتل ہو رہے ہیں. ڈاکو آزاد ہے, معصوم قتل ہو رہے ہیں. گزشتہ رات عامر نام کا نوجوان جو اپنی بچی کے ساتھ گاڑی پہ جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ, اس کو قتل کر دیا گیا. جن پولیس والوں کی ذمہ داری ہے ڈاکوؤں کو قتل کرنا, وہ ذمہ داری رینجرز ادا کر رہی ہے. جو اچھا کام کرے گا ہم تعریف کریں گے اس کی. 2 روز قبل رینجرز نے مقابلے کے اندر ایک بدنام زمانہ گروہ کے سربراہ کو قتل کیا, اور پولیس نے کہا ہم کیسے پیچھے رہ جائیں,
اس کو بھی ہوش آ گیا لگتا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہ نہیں بھائی اس نے منع کیا ہوا ہے آج کل، پتہ ہے آپ کو، مزاحمت نہ کرو، لوٹو مرو. تو انہوں نے کہا ہوگا تم بھی کچھ کر کے آؤ. تو انہوں نے جا کے ایک بیچارے نوجوان کو گھر میں گھس کے مار دیا، سیڑھیوں پہ مار دیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ پولیس بھی مارے، ڈاکو بھی مارے، شہر والے کہاں جائیں؟ اور اس کے بعد جو اصل نمائندوں کو بھی روکا جائے الیکشن نہ کروا کر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کراچی میں ڈاکو گردی ہو رہی ہے، ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ اس نحوست جو ہمارے ملک میں اپریل میں آئی ہے، اس نحوست کی وجہ سے، ان منوسوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ شہر کراچی میں، اور ہوش کے ناخن کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. پورے ملک کی اکانومی یہاں سے چلتی ہے. معیشت پہ تو بات کریں گے، پورے ملک کی اکانومی یہاں سے چلتی ہے، اور کراچی کو برباد کیا جا رہا ہے. کراچی کو ڈاکوؤں کی نظر کر دیا گیا ہے. پولیس بھتوں میں، منشیات فروشی میں، قبضوں میں، دھندوں میں لگی ہوئی ہے، گندے دھندوں میں لگی ہوئی ہے، اور عوام مر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امپیکٹ اکانومی بھی پڑے گا. اور آخری بات، یہ لوگ کہتے تھے کہ جی آؤ استعفے دو، قومی اسمبلی میں خود آئے. اسپیکر کیوں بھاگ گیا بھائی؟ کہاں پہ کیوں ٹانگ گئی اس کی؟ بھاگ گیا. آج ہمارے ایم این اے سارے وہاں موجود ہیں، نہیں تو یہاں ہوتے ہمارے ساتھ. اسپیکر موجود نہیں ہے. پنجاب میں کہتے تھے کہ آپ 2 اسمبلیاں توڑو ہم آتے ہیں. یہ جھوٹوں کی اولاد، نوسر باز کٹھے ہوئے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ جی آ جاؤ. رانا ثنا کہتا تھا مریم آ جی اسمبلی توڑ دو. اسمبلیاں تم توڑ رہے ہیں، انہیں کیا موت آئی ہوئی ہے؟ اسپیکر بھاگ چکا ہے وہاں سے. تو میں سمجھتا ہوں جتنا دیر کرو گے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر آنے والا دن آپ کا ایک گندا دن ہوتا ہے. لیکن جتنا دیر ہوگا الیکشن میں، ملک کو نقصان ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا نقصان نہ ہو. بے شک پی ٹی آئی اپنا نقصان برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے زیادہ سیٹیں بڑھ رہی ہیں. تو فوری الیکشن ملک کی ضرورت ہے. اور جو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ سندھ میں عمران خان صاحب بہت حد ٹھیک ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہی مزید صوبہ سندھ میں بھرپور طریقے سے آئیں گے. ہم سب آج بھی میٹنگ کریں گے، ہم ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کریں گے، چونکہ الحمدللہ پنجاب ٹھیک ہو چکا ہے، جی ٹی روڈ ٹھیک ہو چکا ہے، ساؤتھ ٹھیک ہو گیا ہے، کے پی 7 ہے، کشمیر میں گورنمنٹ ہے، جی بی میں گورنمنٹ ہے. سندھ کا جو ایریا رہ چکا ہے، انشاءاللہ اگلا مارکا، اگلا ہمارا جو پولیٹیکل ایک مارکا لگنا ہے وہ صوبہ سندھ میں لگنا ہے. اور اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ صوبہ سندھ میں تحریک انصاف کی ہوگی. مزمل بھائی، میں بات مختصر کروں گا تاکہ آپ لوگ سوالات بھی لے لیں. مارچ کے مہینے میں جب عمران خان صاحب نے کہا تھا، جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت جب اسمبلی تحلیل کی تھی کہ جولائی میں الیکشن ہو جائے، اگر وہ ہو جاتے تو آج اس ملک کا یہ جو معاشی دیوالیہ اور جو بھرکس نکلا ہوا ہے وہ نہ ہوتا. اور اب یہ حکومت واپس سے، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات، یہ معیشت صحیح کرنے آئے تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات متحمل نہیں ہیں نئے الیکشن کے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ ابھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے تو پاکستان سے کوئی عالمی ادارہ ڈیل نہیں کرے گا. اسحاق ڈار صاحب جیسے گورنر صاحب نے بتایا کہ کراچی آئے ہوئے ہیں، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے وہ صبح 9:30 بجے اسٹاک ایکسچینج کا گھنٹہ بجا رہے تھے جا کے، اور اسٹاک مارکیٹ مائنس ہے، اور وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ پروپوگنڈا پھیلا رہی ہے پی ٹی آئی. معیشت، ایک پہلی بات آپ لوگوں کے تھرو میں کرنا چاہوں گا کہ معیشت ایک ایسی چیز ہے جس پہ پروپوگنڈا پھیلایا نہیں جا سکتا. گھنٹہ تو وہ بجا رہے تھے جس کا ان کو گھنٹہ نہیں پتا کہ ٹھیک ہے، تو معیشت ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کبھی کوئی پروپوگنڈا، جیسے ابھی حلیم بھائی نے بات کی، جو ہمارے گورنر صاحب نے بات کی، آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یوں نہیں یوں، یہ بیان یوں نہیں تھا، یہ یوں تھا. معیشت ہر ہفتے ڈیٹا آتا ہے، مہنگائی کا ڈیٹا آتا ہے، فارن ایکسچینج ریزروز کا ڈیٹا آتا ہے، آپ کا ٹیکس کا ڈیٹا آتا ہے، اور اس کے بعد مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں. دیوالیے کی تعریف کو سمجھیں. دیوالیہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں، حکومتی لوگ، کہ ہم نے اس آدمی کا $1 ارب دینا تھا، وہ ہم نے دے دی، ہم نے دیوالیے سے بچا لیا. دیوالیہ یہ نہیں ہوتا. دیوالیے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے کارخانے بند ہونا شروع ہو جائیں. دیوالیے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بینک سے اپنے جمع کرائے ہوئے ڈالر جو ہے جب مانگنے جائیں تو وہ آپ سے وقت مانگے کہ آپ کو ہم، جی میں بتاتا ہوں کہ آپ 2 دن بعد لے لیں، آپ 3 دن بعد لے لیں. دیوالیہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ملک میں درآمد کرنا چاہ رہے ہو کوئی چیز، آپ کو بینک اپنے اندر گھسنے نہ دے. اس وقت پاکستان میں مارکیٹیں تو چھوڑیں، لنڈا بازار اور شیرشاہ جسے کباڑ مارکیٹ کہتی ہے، وہاں کا بھی کچرا صاف ہو گیا، وہاں پہ بھی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. اتنے برے حالات ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس ملک میں اگر چیز 100 روپے کی ملنی چاہیے
کیونکہ یہ امپورٹ کی ایل سیز نہیں کھلی تو وہ 100 روپے میں لوگ مجبور ہو رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں. پہلے جو ہے جیبوں پہ ڈاکہ لگا تھا مہنگائی کی شکل میں, اب جو ہے پیٹ پہ لات ماری جا رہی ہے. اور پاکستان میں اب میں آپ کو بتاؤں جو بحران اگلا کیا ہے, مہنگائی کو آپ بھول جائیں گے, کیونکہ مہنگائی سے چلیں جیب میں پیسے ہوتے ہیں یا آپ کی تنخواہ سے تھوڑی زیادہ مہنگائی آپ ادھر ادھر سے پکڑ کے گزارا کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو سوچیں بے روزگار کر کے گھر بٹھا دیں تو سستی چیز بھی آپ کے لیے مہنگی ہو جائے گی. اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے اس دورائے پہ کھڑی ہو گئی ہے. $6 ارب کے ہمارے ریزروز ہیں, $6 ارب کے. ہر ہفتے آدھا ارب ڈالر ختم ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جس سپیڈ سے جا رہے ہیں اور اگر باہر سے رقم نہیں آئی تو 8 سے 10 ہفتوں میں پاکستان کے ریزروز ختم ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ $4.5 ارب جو ہے اسٹیٹ بینک نے جو لوگوں کے ڈپازٹ تھے وہ بھی حکومت پاکستان کو دے دیے. مجھے 1998 یاد آ گیا, 1998 میں بھی انہی لوگوں کی حکومت تھی. چوری ہے, چپکے سے نکال لیا. 1998 میں بھی یہی حکومت تھی, لوگوں کی امانت تھی $11 ارب اور ایٹامک دھماکے کے پیچھے جو ہے وہ اس کے بعد فریز لگا دیا گیا تھا. آج پھر وہی صورتحال ہے اور 20 سال لگے. پہلے 1973 میں ہوا ایسا جب نیشنلائزیشن ہوئی پاکستان میں, اس دن سے کارخانے لگنے بند ہو گئے. پھر 1998-99 میں جب اکاؤنٹ فریز کیے, پھر اس کے بعد سے لوگوں نے بینکوں میں پیسہ رکھنا ختم کر دیا. ابھی عمران خان صاحب آئے, انہوں نے روشن ڈیجیٹل سے بحال کیا لوگوں کو, اور چیزیں ہوئی. باہر سے ریمیٹنسز $19 ارب تھی, جب لیے $31 ارب پہ لے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. اب یہ نیا کام ہو گیا جس کی وجہ سے $3 ارب کی مہینے کی جو ترسیلات ریمیٹنسز آتی تھی وہ $2 ارب پہ آ گئی. ماہانہ $1 ارب کا نقصان. پھر اس کے علاوہ جو برآمدات ہم $3.25 ارب مہینے پہ لے گئے تھے وہ $2.5 ارب سے نیچے آ گئی. اب جو نئی باتیں آ رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں $2 ارب بھی ہو جائے تو وہ بہت بڑی غنیمت ہوگی. تو مہینے کا صرف $2 ارب آپ جو ہے کس سے نقصان کریں, ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ سے. خدا کے واسطے اگر یہ آپ نے پرفارمنس دینی ہے اور 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ کرنا ہے تو آپ پلیز چلے جائیں, ورنہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہاں پہ جو ابھی جو بات ہو رہی ہے لا اینڈ آرڈر وغیرہ کی, یہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لوگ بیچارے پریشان ہیں, گھروں پہ پیسے نہیں ہیں, فاقے ہیں, ایک دن کے کھانے نہیں کھائے جا رہے. 200 روپے کا آٹا چھوڑے, 150 روپے کا آٹا بھی جو ہے لوگ, مطلب 55 روپے کا آٹا جو ہے ہم مہنگائی کرتے تھے, اور آج 125 سے 150 روپے کا آٹا جو ہے وہ لوگوں کو مل نہیں رہا. تو خدا را یہ معیشت کے حالات اچھے نہیں ہیں. اور اگر اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروپوگنڈا سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ سونا خرید رہے ہیں, ڈالر خرید رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری بھی حکومت تھی جب, اس وقت کم پروپوگنڈا ہوتا تھا, یہ 13 جماعتیں مل کے کرتی تھی. ہماری بھی حکومت تھی, اس وقت بارڈر نہیں تھا ہمارے ساتھ. ابھی کہہ رہے ہیں جی بارڈر سے ڈالر نکل رہے ہیں. اس وقت کیسے, اس وقت تو ملک میں اندر آ رہا تھا ڈالر, اب باہر جانا شروع ہو گیا ہے. تو یہ آپ کی کرتوتیں ہیں, اور اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو یہ اور ہر آنے والا دن جو ہے اس ملک کو نیچے لے کر جاتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. ریٹس بتا دیں آج کہاں کہاں پہنچے موٹی, یہ ذرا بتائیے. 225 روپے کا ڈالر اسحاق ڈار صاحب کا ہے. اسحاق ڈار صاحب کے جو سابق وزیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ 244 روپے میں تو میں خریدار ہوں, اور 255 روپے 260 روپے میں جو ہے نا لوگ جا کے پوچھتے ہیں تو لوگوں کو مل نہیں رہا. تو 260 روپے کا ڈالر. اور IMF, بلکہ میں آپ نے اچھا وہ یہ بات بتا دی تو اس سے IMF کا ذکر کرتے جاؤں. ہم جب IMF کے پروگرام میں تھے تو ہمیں کہتے تھے PTIMF. انہوں نے اسمبلی میں ہمارے خلاف ووٹ ڈالا تھا جب ہم نے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کی تھی. اس کے بعد جیسے ہم گئے انہوں نے ہمیں توہین IMF لگا دی کہ انہوں نے IMF سے معاہدے کو یہ کر دیا. اس کے 4 مہینے بعد انہوں نے IMF کا معاہدہ کیا 29 اگست 2022. 2 مہینے سنبھال نہیں سکے IMF کا پروگرام. اسحاق ڈار صاحب پاکستان آئے تھے, آپ نے جیسے جادوگر کا ورڈ استعمال کیا, وہ پاکستان آئے تھے 25 سال کی IMF سے ڈیلنگ کے تجربے پہ. اسحاق ڈار صاحب کو اس وقت وہ جو ہے فری بھی نہیں کرا رہے, بات کرنا نہیں پسند کر رہے, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم دیا انہیں کہ اگر اس میں آپ نے بجلی, گیس, روپے اور ٹیکسز نہیں لگائے تو ہم آپ کے ساتھ پروگرام ختم کر دیں گے, اور پھر جب آپ الیکشن کرائیں گے یا نئی حکومت آئے گی اس پہ بات کریں گے. وہ منظرنامہ بھی میں جب سوچتا ہوں کہ اگر وہ امپلیمنٹ کر دیا تو ہم مرتے ہیں, اور اگر نہیں امپلیمنٹ کرتے تو ویسے ہی ہمیں مار دیا ہے. تو حالات جو ہیں اس وقت قابو سے باہر ہیں, اور ہر روز ایک کارخانہ بند ہوتا ہے, ہر روز ایک کارخانہ بند ہوتا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی پروپوگنڈا ہو رہا ہے ملک میں, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے یہ پروپوگنڈا کی وجہ سے کوئی کارخانہ بند کرتا ہے. آپ اپنی دکان بند کریں گے, میں کہوں گا جی حلیم عادل صاحب یوں ہیں, آپ اپنی دکان بند کر دیں گے اس میں. تو یہ تو اس وقت ملک کا حال کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ IMF کے پروگرام میں آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کو پھر IMF اپنی ذمہ داری پہ بندوبست کر کے دیتا ہے.
یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایسا پروگرام ڈیل کیا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جاؤ پہلے اس دوست ملک سے پیسے پکڑ کے لاؤ, اس دوست ملک سے پیسے پکڑ کے لاؤ, اس دوست ملک سے پیسے پکڑ کے لاؤ, آپ نے 32 ارب ڈالر دینے ہیں, اس میں سے میں 3 دوں گا, باقی 27 پہلے مجھے لکھواؤ اور گارنٹی دلواؤ کہ یہاں سے وہ آج کل لکھوانے والا جو حساب چل رہا ہے نا کہ جہاں جاؤ کہ لکھ کے دے دو تو یہ کام ہوگا. آئی ایم ایف نے بھی ان سے یہ کام کیا ہے کہ لکھوا کے لاؤ پھر اس کے بعد میں آپ کو پروگرام دوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرض کریں یہ ساری چیزیں یہ جو ابھی ہولناک قسم کی آئی ایم ایف کے کہنے پہ اگر یہ کر دیتے ہیں تو میں اس میں انڈیپینڈنٹ بولوں گا, میں پارٹی کی طرف سے نہیں بولوں گا, میں سمجھتا ہوں پھر بھی پاکستان پھنسا رہے گا, کیونکہ دوست ممالک یہ ممالک کے پیسے ناکافی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی آمدنی پہ ڈنٹ مار دیا پکڑ کے. جو مہینے کا 2 ارب ڈالر کا برآمدات اور ریمیٹنس پہ ڈنٹ مار دیا, اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے. تو اس وجہ کیا ہے, بے اعتمادی. اس وقت کوئی ان پہ اعتماد نہیں کر رہا. تو آئی ایم ایف کا پروگرام اگر کوئی ہوپ سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ تو 29 اگست کو بھی ہو گیا تھا, اس کے بعد تو حالات صحیح ہو جانے چاہیے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام یہ جو ہمیں نوا جسے ریویو کہتے ہیں اگر ہو بھی گیا تو اس سے کوئی بہتری آئے گی آن دا گراؤنڈ اس وقت بہت حالات خراب ہیں. بلکہ یہ جو بارودی سرنگیں تھیں نا, انہوں نے ہمارے جیسی ابھی اگر ہم حکومت آ گئے نا ہمارے لیے ایٹم بم بچھا دیے کہ ہم اس کو کہاں سے نکالیں گے. یہ ابھی یہ بڑی جسے کہتے ہیں کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوگی, آسان سچویشن نہیں ہے. نہیں, یہ 4 فائنانس منسٹر چینج کرنے سے پاکستان کو نقصان ہوا معیشت کو. میری بات سن لیں پوری. 8 ارب ڈالر پر ہمیں اکانومی ملی تھی اور 17 ارب ڈالر پر ہم نے چھوڑی. 27 پہ لے کے گئے تھے, 27 پر ہم لے کے گئے. جس دن ہماری گورنمنٹ ٹاپل ہوئی, رجیم چینج ہوا, اس دن 17 ارب ڈالر خزانے میں ہم چھوڑ کے گئے تھے. آج انہوں نے واپس 6 ارب ڈالر پر پہنچا دیا. آپ وہ 4 فائنانس منسٹر چینج کریں یا 6, عمران خان نے پرفارم کر کے دیا ہے. ہم نے 36% ریمیٹنسز پاکستان کے بڑھائے, ہم نے 36% ریمیٹنس پاکستان کے بڑھائے, ہم نے تقریباً 12% پروڈکشن میں اضافہ کیا, پاکستان کی پیداوار میں اضافہ ہوا. ہماری جو زراعت تھی, فارمرز نے کبھی اتنا پیسہ نہیں بنایا جتنا ہمارے دور میں انہوں نے بنایا. ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ زندگی میں اتنی پاکستان کی نہیں ہوئی, ریکارڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پاکستان نے کی. ٹیکس کلیکشن ہماری سب سے زیادہ رہی. فگرز مزمل دے سکیں گے, انہوں نے مجھے 6100 ارب 3700 ارب سے لیا. تو ہم نے جتنا اسپیڈ سے ہم پاکستان کو آگے لے کر گئے تھے, اب اس کو چھوڑ دیں. کتنے سیکرٹریز چینج کیے, کتنے فائنانس منسٹر چینج کیے, کتنا عمران خان نے اپنی کیبنٹ میں تبدیلی لائے, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ فگرز دیکھیں اکانومی کے جو پبلک کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتے ہیں, اس کو ہم بہت اوپر لے گئے تھے.